ग्लोबल सुमूद फ्लोटला में शामिल साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को इस्राइली कैद से रिहाई मिल गई। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ कहते हैं मुश्ताक अहमद इस वक्त उर्दन में वाक़ पाकिस्तानी सफारत खाने में मौजूद है। उनकी सेहत बेहतर और हौसला बुलंद है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वीडियो पैगाम में अपने ऊपर ढाए गए मजालिम की रुदात सुना दी। कहा, इस्राइली फौज ने हमें हथकड़ियां और बेड़ियां डाली, कुत्ते छोड़े गए, तशद्दुद किया गया। हमने 3 दिन भूख हड़ताल की, लेकिन हम गजा को बचाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की लफ्जी जंग कैसे रोकी जाए। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान तनाव पर बातचीत। सदर जरदारी ने मोहसिन नकवी को मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत कर दी। ज़राए का कहना है वजीर आला पंजाब के बयानात के मामले पर वजीर दाखिला कल वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा पानी है, मेरी मर्जी, सब चीजें रियासत की है। कल को हम कहें कि बिजली, तेल, मादनियात हमारी मर्जी, तो फिर क्या होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं एमल वली खान और हैदर गिलानी से सिक्योरिटी वापस लेना बहुत ही छोटी हरकत है। उस हद तक जाएं कि कल एक दूसरे से आंखें मिला सकें। अगर इस निज़ाम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आती है या कैसर साहब ने एक बात, वहाँ गौर हो सकता है। ये बिल्कुल मुख्तलिफ बात है कि आप एक पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत कायम करें और दूसरा ये कि आप उस पार्टी के साथ मिलकर इस निज़ाम के खिलाफ वोट डालें। एतमाद का वोट तो दिया जा सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद मुमकिन नहीं। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं असद कैसर ने अदम एतमाद की तहरीक के लिए वोट देने की बात की है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती चल रही है, जो चंद रोज में खत्म हो जाएगी। मार्काए हक में भारत पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। पाकिस्तान ने कभी आदादोशुमार और हकाइक से खेलने या इसे छुपाने की कोशिश नहीं की। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मुअस्सर और कारगर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। हम खुद साख्ता और बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी हथियारों बशमूल अफवाज में शामिल चीनी प्लेटफॉर्म्स की मुअस्सर कारकर्दगी की तौसीक़ की। Today, the Muslim Ummah confronts formidable challenges, conflicts, poverty, disunity, and more than ever, it is in these testing times that we need to hold on together to our values and ethics guided by our religion, Islam. मलेशियन यूनिवर्सिटी ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ को PhD की एजाज़ी डिग्री अता कर दी। वजीर आज़म का कहना था नौजवानों को इंसानियत की खिदमत के लिए मौक़े देना हमारी जिम्मेदारी है। मलेशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स के वफ़द से मुलाकात। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश है। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने के लिए बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस खुशाइंद है। कारोबार के लिए दोस्ताना माहौल और आसानी पैदा करना हुकूमत की तरजीह है। SIFC बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा मलेशिया के बाद वतन वापसी के लिए रवाना। मलेशियन वज़ीर आज़म ने अलविदा कहा। हमास और इसराइल के दरमियान अमन मंसूबे पर मिस्र में बिलवास्ता मुज़ाकरात। हमास ने गजा का इंतजाम आज़ाद फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट इदारे के हवाले करने का मौक़िफ़ दोहराया। 6 सरकर्दा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और बड़े पैमाने पर गजा में इमदाद की फराहमी का भी मुतालबा किया। कहा, अर्जी जंगबंदी की तारीख का तयन करने पर गौर कर रहे हैं। हमास वफ़द ने सालिसों को बताया इसराइल की मुसलसल बमबारी यरगमालियों की रिहाई के लिए चैलेंज है। इस बात की जमानत चाहते हैं कि यरगमालियों की रिहाई के बाद भी इसराइल मुआहदे की पासदारी करेगा। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और दामाद जारेड कुशनर मुज़ाकरात में शरीक हैं।
everybody is. I think every nation is. We have just about every nation working on this deal and trying to get it done. Something that you could say 3,000 years if you look at it in certain ways, or you could say centuries, but this is a deal that incredibly everyone just came together. They all came together. No, Israel's been great. غزہ امن ڈیل کا ہر ملک نے خیر مقدم کیا. ہم مشرق وسطی میں 3000 سال پرانا تنازع حل کرنے جا رہے ہیں. حماس کے ساتھ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات جاری ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو. کہا اسرائیلی عوام یرغمالیوں کی واپسی اور تنازع کا خاتمہ چاہتے ہیں. ترکیے، UAE اور سعودی عرب بھی امن کے لیے کوشاں ہیں. حماس ترکیے کے صدر اردوان کا احترام کرتی ہے. صدر اردوان غزہ میں امن کے لیے اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں. غزہ میں اسرائیل کے انسانیت سوز مظالم کو 2 سال مکمل. 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے غزہ کو کھنڈر بنا دیا. صہیونی وحشیانہ حملے نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا. فضا، زمین اور سمندر سے بم برسائے، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائیں، بچوں اور عورتوں کی چیخوں سے غزہ لرز اٹھا. اسرائیل نے گھروں کو قبرستان اور بستروں کو کفن بنا دیا. اسرائیل نے بمباری اور جنگی جرائم سے 67,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا. 20,000 سے زائد بچے اور 28,000 خواتین شامل. 2 سال کے دوران اسرائیل کے ہاتھوں 270 صحافی بھی لقمہ اجل بنے. چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت براہ راست نشر کرنے کی استدعا منظور. سپریم کورٹ کا 8 رکنی آئینی بینچ کل سماعت کرے گا. وکیل خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر صلاح الدین نے موقف اپنایا. ہر شہری کو عوامی اہمیت کی حامل معلومات تک رسائی ہونی چاہیے. 26ویں ترمیم کا ڈرافٹ بھی عوامی سطح پر شیئر نہیں کیا گیا تھا، نہ ہی عوامی سطح پر بحث ہوئی. رات کی تاریکی میں ترمیم کی گئی. بانی PTI نے علیمہ خانم کو سیاسی امور میں مداخلت سے روک دیا. سلمان اکرم راجہ نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بتا دیا جنید اکبر کا پارٹی میں منافقت کا الزام. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں دھڑے بندی پر بحث. ذرائع کا کہنا ہے اراکین پارلیمنٹ نے علیمہ خانم اور علی امین گنڈاپور کے درمیان صلح کرانے کی تجویز دے دی. جنید اکبر نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کے معاملے پر واک آؤٹ کیا. جنید اکبر کا کہنا ہے صرف مجھے ہٹانے کے لیے سب کو قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دلائے گئے. منافقت ہو رہی ہے. میں کسی کا غلام نہیں. خیبر پختونخوا میں پارٹی صدر ہوں. صوبائی حکومت تعاون نہ کرے تو کیا کر سکتا ہوں. توشہ خانہ کیس 2 میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت. وکیل سلمان صفدر کی ماتحت عدالت کو کیس کے حتمی فیصلے سے روکنے کی استدعا. موقف اپنایا. ٹرائل کورٹ نے میرے موکلوں کو 342 کا سوال نامہ دے دیا. کل جواب مانگے ہیں. شاید پرسوں سزا سنا دیں. جسٹس انعام امین منہاس نے ریمارکس دیے میں اس کیس میں نوٹس کرتا ہوں. سلمان صفدر بولے اگر آپ اسٹے نہیں دیتے تو میرے دلائل کا کوئی فائدہ نہیں. جسٹس انعام نے کہا اب دیکھ لیتے ہیں. GHQ حملہ کیس میں بانی PTI طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئے. عدالت نے سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی. پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس 3 تا 6 نومبر کراچی میں ہوگی. نمائش پاکستان کی سمندری صلاحیتوں کو عالمی سطح پر اجاگر کرے گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں میری ٹائم سیکٹر کی ترقی سے روزگار، تجارت اور معاشی استحکام کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. سمندری صلاحیتوں کو عوامی خوشحالی اور علاقائی امن میں بدلنا ہمارا عزم ہے. فیوچر ہمارا 60% ہماری یوتھ ہے. آپ نے بغیر تحقیق کے پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بننا. آپ نے اس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو بھی آپ نے روکنا ہے. نوجوان کسی پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنے. آپ لوگوں نے ہی پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے اور سازشیں روکنی ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں نوجوان کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں لیکن ساری غلطیوں میں ریاست کا کوئی گناہ نہیں. آپ نے ریاست کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے.
ریکوڈک منصوبے کے لیے 6 ڈونر ایجنسیز کے ساتھ $3.5 ارب فائنانسنگ کا معاہدہ طے پا گیا۔ یو ایس ایگزم بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک سمیت 11 بین الاقوامی مالیاتی ادارے معاہدے کا حصہ 45 سے 90 دن میں شرائط پوری کرنے کے بعد فنڈنگ شروع ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے ڈونر ایجنسیز کی جانب سے 4 سے 5 سال کا گریس پیریڈ دیا جائے گا۔ قرض کی واپسی آئندہ 12 برسوں میں مکمل کی جائے گی۔ شکارپور میں سلطان کوٹ اسٹیشن کے قریب ریلوے لائن کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ راولپنڈی سے کوئٹہ جانے والی جعفر ایکسپریس کی 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، بچی سمیت 6 مسافر زخمی۔ ٹریک کلیئر کرانے کے بعد ٹرین کو منزل کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے ریلوے لائن کو دھماکے سے اڑانے میں کالعدم BLA ملوث ہے۔ لاہور میں CCD کے 3 مبینہ مقابلے 4 ملزمان مارے گئے۔ شاد باغ میں عبدالشکور اور بابر، ہربنس پورہ میں ملزم سعید، ٹاؤن شپ میں نذیر ہلاک ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے تمام ملزمان اپنے ساتھیوں کی گولی کا نشانہ بنے۔ مقابلوں کے بعد ملزمان کے ساتھی فرار ہو گئے۔ SMS، واٹس ایپ اور کالز کے ذریعے شہریوں کی ذاتی معلومات چرانے کا انکشاف۔ نیشنل سائبر ایمرجنسی ریسپانس نے صارفین کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ کہا فشنگ پیغامات میں انعامات، لاٹری یا بینک الرٹ کا جھانسا دیا جاتا ہے۔ کسی نامعلوم لنک پر کلک نہ کریں۔ مشکوک پیغامات یا کالز کا جواب دینے سے گریز کریں۔ بینک اکاؤنٹ، شناختی کارڈ نمبر یا OTP کسی سے شیئر نہ کریں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے الیکٹرک کار ساز کمپنی کے وفد کی ملاقات۔ الیکٹرک گاڑیوں کے ماڈلز، اسمبلنگ اور چارجنگ انفراسٹرکچر منصوبوں پر بریفنگ۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا بلاول بھٹو اور سندھ حکومت عوام کو سستی اور جدید سفری سہولت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ جلد الیکٹرک ٹیکسی سروس شروع کرنا چاہتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ کی ملاقات۔ سیاحت کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر گلگت بلتستان نے بتایا حالیہ سیلاب سے شدید تباہی ہوئی۔ گورنر سندھ نے کہا مشکل کی گھڑی میں گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل عوامی مسائل میں نمایاں کمی لائے گی۔ گلگت بلتستان کے سیاحتی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ اسکردو میں بارش اور برف باری کے بعد سردی کی شدت بڑھ گئی۔ دیوسائی میں نظارے مزید دل فریب ہو گئے۔ ملک بھر سے آنے والے سیاحوں کی خوب موج مستی۔ محکمہ موسمیات کی برف باری اور بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں گزشتہ روز کی بارش کے بعد راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند، سپل ویز کھول دیے گئے۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 1500 روپے مہنگا 4,16,778 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1286 روپے بڑھ کر 3,57,319 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $15 اضافے کے ساتھ $3955 کا ہو گیا۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں انگلینڈ اور بنگلہ دیش گوہاٹی میں مد مقابل۔ دونوں ٹیموں نے اپنے ابتدائی میچز جیت کر 2 پوائنٹس حاصل کر رکھے ہیں۔ انگلینڈ نے جنوبی افریقہ، بنگلہ دیش نے پاکستان کو شکست دی تھی۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کا لاہور میں تربیتی کیمپ۔ گزشتہ روز بارش کے باعث قومی کھلاڑیوں نے انڈور سیشن کیا۔ کیمپ کا کل آخری روز ہے۔ پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ جنوبی افریقی ٹیم آج جوہانسبرگ سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ اور مسٹری اسپنر ابرار احمد کا کراچی میں ولیمہ۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی شرکت۔ ابرار کو شادی کی مبارکباد دی۔ ولیمے میں ٹیسٹ کپتان شان مسعود، شاہین شاہ آفریدی، فہیم اشرف اور دیگر کھلاڑی بھی شریک ہوئے۔ قومی کرکٹر کی شادی آمنہ رحیم سے ہوئی ہے۔